جماعت چل نہیں سکتی پاکستان کے اندر۔ یعنی لوگوں کو پتہ ہے کہ اداروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو جذبہ، جوش اور ولولہ اور نوجوانوں کے اندر اپنی زندگی کی پرواہ نہ کیے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا اور جلتی ہوئی آگ کے اندر کود جانا اور چلتے ہوئے دریاؤں کے اندر چھلانگ لگا دینا، یہ جذبہ اگر کسی نے دیا ہے اس دور کے اندر تو اس شخصیت کا نام علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ وسق اللہ سرا وجعل الجنۃ مثواہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس بیداری کو کسی شخصیت نے آ کر دوبارہ سے ایک نئی جان دی ہے تو اس کو حافظ سعد حسین رضوی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے، سلامت رکھے، زندگی دے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے جتنے یہ میرے کارکنان، میرے دوست، میرے بھائی جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں یا نہیں بھی جانتے ہیں، ان کے سامنے میں ایک گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر سارے علماء بیٹھ کر یا مفتیان کرام بیٹھ کر سعد بھائی کو مائنس کرتے ہیں یا بابا جی رحمۃ اللہ تعالی کے گھر کو مائنس کر کے تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہم جماعت لے کر آ رہے ہیں، تو کم از کم میں اس جماعت کا حصہ نہیں ہوں گا۔ میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، میں کسی دوسرے کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ بیٹھی بٹھائی جگہ پر نا، چلتی ہوئی دکان کے اندر آ کر ٹل کے اوپر کھڑا ہو جانا، گلے پر بیٹھ جانا، یہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ دکان پہلے دن سے ایک ایک 2 روپے اور لوگوں سے ادھار مانگ کے چیزیں لے کر اپنی دکان کے اندر شفٹ رکھتا ہے، پھر ان کو کسٹمروں کو، گاہکوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، کس طرح اس نے دکان چلائی ہوتی ہے، کتنی پریشانیاں مصیبتیں اس نے دیکھی ہوتی ہیں، وہ اس بندے کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ اگر اداروں کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی کے خاندان کو بیچ میں سے مائنس کر دیا جائے، اور اگر کچھ لوگ اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں یا یہ سوچ رہے ہیں، تو میری طرف سے علل اعلان اگر یہ بات وہاں تک پہنچے، کوئی پہنچائے یا کوئی سن رہا ہے، تو بھائی ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہمیں سعد بھائی کے علاوہ آپ جتنے بھی شورا کے اراکین ہیں یا جتنے بھی بندے پاکستان کے اندر، کوئی بھی عالم دین اس وقت موجود ہے، جب نہ موسیٰ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہرہ داری کا وقت آیا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرہ دینے کا وقت آیا تھا، تو فیض آباد کی سرد ہواؤں کے اندر ہم نے ایک ویل چیئر والا بابا ہی دیکھا تھا۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی گستاخ کو باہر بھگانے کا موقع آیا ہے یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر کسی نے گستاخی کی ہے، پاکستان کے اندر کی ہے یا پاکستان سے باہر کی ہے، تو ہمیں صف اول کے اندر بابا جی رحمۃ اللہ تعالی کے بچے ہی نظر آئے ہیں۔ اس وقت نہ کوئی ہمیں پیر نظر آیا، ہاں اگر پیر نظر آئے ہیں تو سعد بھائی کی وجہ سے نظر آئے ہیں، کیونکہ وہ نکلے ہیں تو پیچھے لوگ نکلے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے الامام جنتن، کہ امام ڈھال ہوتا ہے، جب امام سامنے آیا ہے تو پیچھے مقتدی آئے ہیں۔ ابھی سعد بھائی منظر عام سے غائب ہوئے ہیں تو کوئی کسی بندے نے بھی آ کر آگے امامت والا مسئلہ نہیں سنبھالا۔ ہماری کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن میں یہ باور کروانا چاہ رہا ہوں، حسن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، شاید انہیں پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، لیکن جتنے کارکنان ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، اور جتنے لوگ اس وقت مذاکرات میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے، یہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ ہم پہلے بھی سعد بھائی کے ساتھ کھڑے تھے، ہم اس وقت بھی سعد بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جتنی دیر ہماری زندگی ہے یہ سعد بھائی کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہماری بھی عمر دے، زندگی دے، انہیں صحت تندرستی دے، جب تک وہ دنیا کے اندر زندہ جاوید موجود ہیں، ہم سعد بھائی کے علاوہ نہ کسی کو اپنا امیر مانتے ہیں، نہ مانا تھا اور نہ مانیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر سعد بھائی نے اپنی ذات کو سامنے رکھا ہوتا، اپنی کوئی سیٹوں کی لالچ ان کو لے کر آتی، کوئی پیسوں کا لالچ لے کر آتا، یا اس نے ہمارے کارکنان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی یا کروائی ہوتی، تو ہم کہتے کہ یہ بندہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر حضرت عمر کے لیے یہ چیز آ سکتی ہے سامنے کہ حضرت عمر پوچھیں کہ اگر عمر ٹیڑھا ہو جائے تو پھر، تو ایک صحابی بیچ میں سے کھڑے ہو جائیں تو انہوں نے کہا ٹیڑھا ہو تو ہم اس کے ساتھ تلوار کے ساتھ اس کو سیدھا کر کے رکھ دیں گے، تو الحمدللہ ہم نے کلمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے، کسی شخصیت اور کا نہیں پڑھا، اور ہم نے بابا جی رحمۃ اللہ تعالی کے جانے کے بعد اگر کسی شخصیت کے ساتھ بیعت کی ہے، اور بیعت کسی ذاتی محبت کی وجہ سے نہیں کی ہے، بلکہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی کے عظیم مشن کے لیے، ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے، نہ موسیٰ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہرہ داری کے لیے، اور دین کی سربلندی کے لیے، دین کو تخت پر لانے کے لیے بیعت کی ہے۔ اور بابا جی نے بتایا تھا کہ ہم نے نہ کسی کو گرانا ہے،
نہ کسی کو اٹھانا ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دین کو تخت پر لے کر آنا ہے۔ تو اگر میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، جب بھی تحریک کے اوپر اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کا دوبارہ موقع بنے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی تحریک کے اوپر مشکل وقت آیا ہے، الحمدللہ یہاں دوسرے ملک سے اگر کوئی پریس کانفرنس کے ذریعے سے یا سفارت خانوں کے اندر سے یا جتنے یہ بنے ہوئے ہیں کونسلیٹ آفسز، ان کے باہر سے کوئی آواز تحریک کے حق میں بلند ہوئی ہے تو بابا جی کے اس سگ کی ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں پر رہنے والے جتنے دوست احباب ہیں ان کی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سعد بھائی کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا، جیسا کہ ابھی تک نہ سعد بھائی کی کسی نے کوئی تصویر دیکھی ہے، نہ سعد بھائی کی کسی نے کوئی آواز سنی ہے، اور نہ ہم نے ابھی تک کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جس نے یہ کہا کہ ہاں میں نے سعد بھائی کی آواز سنی ہے یا میں نے سعد بھائی کے ساتھ ملاقات کی ہے یا سعد بھائی ٹھیک ہیں۔ بس یہ تسلی سارے ٹھیک ہیں، آپ سے پوچھیں کہ آپ نے دیکھا ہے انہیں تو کہے گا جی ہم نے بالکل کوئی نہیں دیکھا ہے۔ تو بھائی یہ صورتحال جو ابھی آپ نے بنائی ہے، 65 دن گزر گئے ہیں، ہم نے بہت برداشت کیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے، میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ بھائی بہت ہو گیا ہے، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا ہے۔ ہمارا سب کا یہ مطالبہ ہے، آپ سب بھی میرے ساتھ یہ عزم مصمم کریں اور اپنا یہ نظریہ جو ہے یہ اپنی شورا کے سامنے یا اپنے لوگوں کے سامنے رکھے کہ بھائی ہم سب کا مطالبہ ہے کہ بھائی بہت ہو گیا، اب سعد بھائی کو سامنے لے کر آیا جائے۔ ٹھیک ہے، سعد بھائی سامنے آئیں گے، سعد بھائی جو ہمیں حکم فرمائیں گے، سعد بھائی کہیں گے کہ یہ ہے فلاں ایسے ہے ویسے ہے، انشاءاللہ جس طرح کا لائے عمل وہ ہمیں دیں گے، ہم اس پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم پہلے بھی سعد بھائی کی قیادت میں متحد تھے، ہم میں ایک رتی برابر بھی جو ہے نا وہ ہمارے قدموں کے اندر لغزش نہیں آئی، اور الحمدللہ نہ ہم لڑکھڑائے ہیں۔ ہم پہلے بھی سعد بھائی کی قیادت میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے، الحمدللہ ابھی بھی اسی طرح موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی طاقتیں، قوتیں یا ہمارے لبادے کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سعد بھائی کو پیچھے کر کے فلاں کو آگے لائیں گے یا فلاں کو لے کر آئیں گے، تو اگر آپ کو ایجنسیوں نے بھی کہا ہے یا آپ کو کسی ادارے نے کہا ہے تو ہماری طرف سے یہ واضح پیغام ان کو پہنچا دیں کہ بھائی بالکل ہم سعد بھائی کے علاوہ نہ کسی کی قیادت مانیں گے اور نہ کسی بندے کے پیچھے ہم نے چلنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی علماء کرام کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ چاہے اس پلیٹ فارم پر کرتے ہیں یا فیس بک پر کرتے ہیں یا ٹویٹر پر کرتے ہیں یا کہیں پر بھی کرتے ہیں، نہ یہ ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ تعالی کی تربیت ہے، نہ یہ ہمارے امیر محترم کی تربیت ہے۔ امیر محترم کو ہم نے مفتی منیب الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ و مد ذل العالی کا کیا مقام ہے اہل سنت کے اندر۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں، اور جو بندہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے نا بالکل نچلے درجے پر ہوتا ہے، اس کی سوچ بھی اسی درجے کی ہوتی ہے۔ اب مفتی منیب الرحمان کے ایک بیان کے ساتھ پاکستان میں آگ لگ بھی سکتی ہے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب کے ایک بیان کے ساتھ پاکستان میں آگ بجھ بھی سکتی ہے۔ تو آپ لوگ کیا پاکستان کے اندر آگ لگوانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے جو اندر جلتی ہوئی آگ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ مفتی صاحب نے جو حکمت عملی کے ساتھ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی کا ان پر پورا اعتماد ہے، سعد بھائی کا ان پر پورا اعتماد ہے، جو بھی شیطان قسم کے لوگ ان کے خلاف کوئی پراپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے اندر، مفتی منیب الرحمان صاحب کے جو ساتھی سنگی سننے والے ہیں ان سے بھی دستبرسہ عرض ہے، ہماری رسائی نہیں ہے آپ تک، لیکن یہ ہماری آواز آپ تک پہنچے گی۔ آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، اس وقت جو کردار آپ ادا کر رہے ہیں یا ماضی میں کیا ہے یا فیوچر میں کریں گے، ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک 80-90 سال کا بندہ جو کر سکتا ہے الحمدللہ آپ وہ کر رہے ہیں، آپ نے کیا ہے، ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے۔ نہ آپ بکنے والے ہیں نہ کبھی بکے ہیں۔ ہم نے آپ کی وہ بھی کلپیں دیکھی ہیں کہ جب لوگوں نے چاند کا کہا کہ نکل آیا، مفتی صاحب نے کہا کہ شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے، ہم نے آپ کا فون کی وائر کو کھینچنا بھی دیکھا ہے، اور فیض آباد کی بابا جی کے ساتھ وہ یادیں بھی آپ کی ہم نے دیکھی ہیں، سعد بھائی کے ساتھ کھاریاں میں آ کر بیٹھنا اور پورے معاملات حل کرانے اور ساروں کے سارے اداروں کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھنا، وہ سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے۔ جتنے میرے بھائی کارکنان ہیں، جذباتی ہیں، سارا کچھ ہے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ایک تو سعد بھائی کی قیادت میں متحد رہیں۔ جب تک سعد بھائی کسی بندے کے خلاف کوئی بیانیاں نہیں دیتے، خدا کا واسطہ ہے اپنی طرف سے کوئی بھی نیریٹو، کوئی بھی بیانیاں کسی بھی شخصیت کے خلاف نہ پیش کیا کریں۔ مجھ جیسے جو گناہگار لوگ میدان عمل میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے کوشاں رہتے ہیں،
جب ہم علماء کی میٹنگز کے اندر بیٹھتے ہیں تو ہمیں خدا کی قسم انتہائی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے ان لوگوں کے سامنے، جب وہ آپ کے کلپ ہمارے منہ کے آگے سامنے لا کے رکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کا TLP کا بندہ ہے، یہ تحریک لبیک کا بندہ ہے، اے لبیک ہے۔ جب بڑے بڑے علماء محدثین مفسرین خدا کی قسم آپ لوگوں کے کلپ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ہمارے پاس کوئی بات نہیں ہوتی ہے چاہے جائے کہ ہم کسی دوسرے سنگی ساتھی کا کلپ نکال کر دکھائیں کہ آپ یہ بھی ہمارے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کی آواز سنا کریں، ان کی گفتگو سنا کریں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گالی گلوچ والے کلپ جو ہیں یہ زیادہ وائرل ہوتے ہیں، اور اچھی بات جس طرح تبسم بھائی کرتے ہیں، حسن بھائی کرتے ہیں، یا باقی ہمارے سنگی ساتھی کرتے ہیں، دوست احباب، ان کی جو آواز ہے نا یا ان کے کلپ ہیں وہ اس طرح علماء تک نہیں پہنچائے جاتے جس طرح یہ گالی گلوچ والی چیزیں علماء کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں نے زیادہ ٹائم لے لیا ہے، حسن بھائی کو بھی شاید کچھ چیزوں کا علم ہوگا، تبسم بھائی کو بھی ہوگا، لیکن جن لوگوں کو نہیں تھا میں نے ان سب کے سامنے ایک چیز رکھ دی ہے کہ ہمارے امیر محترم سعد رضوی صاحب تھے، ابھی بھی سعد رضوی صاحب ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر کے اندر بھی سعد رضوی صاحب ہوں گے، اور ان کی صحت کے لیے، ان کی زندگی کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی کے سلامت رکھے۔ ابھی تک جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہیں، جو بندہ آپ کو کہے ٹھیک ہے اسے کہو بھائی ہمیں کلپ دکھاؤ سعد بھائی کا، چلو کلپ نہیں دکھا سکتے شاید تمہاری کوئی مجبوریاں ہیں تو ہمیں آواز سنا دو، پرچے اگر سعد بھائی پر ہیں تو تم جو ویڈیو لوگ بناتے ہو آ کے سامنے بیٹھ کے تمہارے اوپر نہیں ہے، تم پھر کس طرح آ جاتے ہو سامنے؟ تمہیں ایجنسیاں نہیں پکڑتی ہیں؟ تو یہ میرا درد دل ہے، بہت ہوا بھائی، اتنا ہی سارا ہوتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، 15 دن 20 دن 40 دن۔ سعد رضوی صاحب کو تبسم صاحب جانتے ہیں، حسن بھائی جانتے ہیں، باقی آپ سب احباب جانتے ہیں، سعد بھائی اس طرح خاموشی اختیار کرنے والا بندہ نہیں ہے، اسپیشلی جب بابا جی کی مسجد اتنے مہینوں سے سیل کر دی جائے، ان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ان کی بیٹیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ، ان کی ازواج کے ساتھ جس طرح کے معاملات پیش ہوئے ہیں وہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اپنی بہنوں سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک کی جو بہنیں ہیں ان کی فکر سعد بھائی کو زیادہ ہوگی، لیکن جو ان کے ساتھ کیا گیا، جو سیدزادیوں کے ساتھ کیا گیا، جو سیدزادوں کے ساتھ کیا گیا ہے، جتنا سعد بھائی کے 2012 سے لے کر اب تک میں جانتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ سعد رضوی صاحب اتنی خاموشی اختیار کرنے والی شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے۔ جتنے بھائی آپ سن رہے ہیں میں کہتا ہوں آپ سارے مطالبہ یہی رکھیں کہ بھائی بہت ہو گیا، آپ سعد رضوی صاحب کو منظر عام پر لایا جائے، اگر وہ خود سے کسی جگہ پر محفوظ ہیں تب بھی ان کو سامنے لایا جائے، اور اگر ایجنسیوں کی تحویل میں جیسا کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایجنسیوں کی تحویل میں ہے تو ہمارا بھرپور مطالبہ ہے، جو وکلاء اس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں ان سے بھی، پوری کی پوری شورا سے بھی، کہ بھائی بہت ہو گیا ہے۔ اگر آپ سارے لوگ باہر ہیں، آپ سب لوگوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں، وائس میسیج آ رہے ہیں، سارا کچھ آ رہا ہے، تو کون سی چیز مانے ہے کہ سعد بھائی کی وائس پر پابندی لگ گئی ہے، یہ سعد بھائی کے بیان کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، یا ان کی ویڈیو کے اوپر پابندی لگ گئی ہے؟ بھائی اگر کل نہیں، آج نہیں، پرسوں نہیں، 10 دن بعد، 20 دن بعد پھر اگر وہ پکڑے جاتے ہیں، یہ پکڑے ہوئے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے، تو پھر آپ لوگ جو تسلیاں دیتے رہے ہیں ہمیں کہ جی وہ بالکل ٹھیک ہیں، تو ٹھیک ہے تو کدھر ہیں؟ کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے تو وہ کہاں پر ہیں؟ کس جگہ پر آپ نے رکھا ہوا ہے؟ چلو کوئی ان کا وائس میسج آ جاتا، چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ لوکیشن ٹریس ہو جاتی ہے ویڈیو بنانے سے، تو وائس میسج لے کر پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ۔ سعد بھائی نے بابا جی کے عرس کے حوالے سے کیا وائس میسج دیا تھا؟ سعد بھائی کا اگر لائے امر ہمارے لیے کیا ہوگا، جو ہم باہر کے ممالک میں اوورسیز پاکستانی جو تحریک لبیک کے ساتھ منسلک ہیں، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ علماء سے سعد بھائی نے کیا اپیل کی ہے؟ شیوخ سے سعد بھائی کی کیا اپیل ہے؟ کوئی نہ کوئی لائے عمل تو دے نا، ہم دیواروں میں سر مارے۔ تبسم بھائی آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس وقت مرکز کی طرف سے کیا بیانیہ ہے؟ حسن بھائی کو کیا پتہ ہے کہ مرکز کی طرف سے کیا بیانیہ ہے؟ جتنے یہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیچارے اپنے پاس سے ہی باتیں ادھر بیٹھ کے ہماری تحریک کا دفاع کر لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت تک ہمیں کوئی مرکزی طور کے اوپر کوئی نہ بیانیہ مل رہا ہے، نہ کوئی چیز مل رہی ہے۔ علماء ہم سے یہاں پر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں چیزیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہم کیا جواب دیں ان لوگوں کو؟ اگر وہ ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں تو پھر بھی سارے جتنے کارکنان ہیں سب کو بتایا جائے تاکہ ہم ان کے لیے جدوجہد کریں۔ مزید جو خاموشی اختیار کر کے لوگ بیٹھ گئے ہیں انہیں چاہیے کہ ڈبل ٹرپل ہو کر پھر دوبارہ سے سعد بھائی کے لیے کوشش کریں، اور اگر وہ ٹھیک ہیں